لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت طیبہ کا ان ایام میں مساجد میں، مدارس میں، خطبات اور دروس میں تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایام حج کی تیاری کے، قربانی کے ایام ہیں، اور ان ایام میں چونکہ حج بھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ، اور اسی طرح قربانی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ ہے، اسی سبب سے ہر منبر و محراب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اقدس میں اور ان کی سیرت طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اہل ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اسٹڈی بھی کریں اور پھر
اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کریں۔ بہت سے پہلو ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے، ان مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو کہ جو داعی ہے، مبلغ ہے، علماء ہیں، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو دروس ہیں اور جو نصیحتیں اور جو عبرتیں ہیں وہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ آج جن مسائل سے ہم دوچار ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو علماء کا حق بنتا ہے وہ حق اس طرح ادا نہیں ہو رہا جس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب فالو کریں گے، علماء کرام، مبلغین، دعوت دینے والے، داعی حضرات جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گے تو یقین جانیے اکیلے ابراہیم علیہ السلام پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ایک ایک نبی کے ذریعے اللہ نے علاقوں کو ہدایت سے ہمکنار کیا ہے، آج وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی، رزلٹ نہیں مل رہا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو حق بنتا ہے وہ حق بھی ادا نہیں ہو رہا۔ چند وہ باتیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں سے دعوت اللہ کے حوالے سے، یہ خاص کر میں لفظ بول رہا ہوں داعی یا مبلغ، اچھا اس کا صرف دار و مدار علماء پہ نہیں ہے، آپ بھی داعی ہیں اور آپ بھی مبلغ ہیں، لیکن دائرہ کار ہر بندے کا الگ ہوتا ہے۔ جو خطباء اور علماء ہیں وہ اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ عام بندہ تاجر ہو، ملازم ہو، ذمہ دار ہو وہ داعی نہیں ہے، وہ بھی داعی ہے، اس کا عمل دعوت دے رہا ہے لوگوں کو۔ وہ جس حلقے میں تجارت کر رہا ہے وہ تجارت والے اعمال کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہی سبب ہے ہمارے جو معاشرے کا فقدان ہے نا، ایک تو ہم یہ ساری ذمہ داری علماء پہ سمجھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس دائرے سے بالکل باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیارے بھائیوں نکلنا بھی چاہو تو نکل نہیں سکتے۔ کتنے بندے ہم نے سنا ہے یار فلاں بندے کی وجہ سے میں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کی بے دینی کو دیکھا ہے، فلاں بندہ تاجر ہے، جھوٹ بڑے بولتا ہے۔ اور کتنے بندے ہم نے ایسے دیکھیں جو کہتے ہیں یار فلاں ملازم ہے وہ حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، میں نے اس کو دیکھ کر حرام چھوڑ دیا ہے۔ فلاں تاجر ہے وہ وعدے سچے کرتا ہے، حلال ناپ تول میں کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ یقین جاننے تاجروں کا عمل دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ داعی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ داعی کے درجے سے باہر ہیں، عمل کے ذریعے ہر بندہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور میں اپنے گریبان میں جھانکوں میں عمل کیسے کر رہا ہوں اور میرا طرز طریق کیسا ہے، میرے عمل سے لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں یا دین سے دور جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات داعی کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، ہر مسلمانی داعی ہے، اپنے عمل کے ذریعے دعوت دے رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے صحابہ سارے مولوی نہیں تھے پیارے بھائیوں، وہ داعی تھے، وہ تجارت کرنے کی غرض سے جاتے، تجارت میں سچ بولتے، ماپ تول میں پورا پورا حق دیتے، وعدوں کو پورا کرتے، حلال کھاتے، حرام سے بچتے، اور ان کا یہ عمل دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ضرورت ہے اس عمل کی، مطلب اس بات کے کرنے کا یہ بھی ہے، یہ جتنی باتیں ہوں گی نا یہ صرف علماء کے متعلقہ نہیں ہے، آپ کے متعلقہ بھی یہ باتیں، آپ نے بھی ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو داعی کا حق ہے وہ دعوت اللہ دے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو پکارے، یعنی دعوت کا جو دائرہ کار ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ بندہ جو تبلیغ کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، واز کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، لٹریچر تقسیم کر رہا ہے، اس کی قلم چل رہی، اس کی زبان چل رہی، ایک ہی مطمع نظر ہو کہ میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس کام میں
گزری ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کس کا جملہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے۔ ہر عمل کی سمت وہ اللہ کی طرف ہے۔ باپ کو دعوت دی تو وہ دعوت اللہ تھی، قوم کو دعوت دی وہ دعوت اللہ تھی، اپنے معاشرے کے لوگوں کو دعوت دی وہ دعوت اللہ تھی۔ بھائیو، سب سے پہلا حق ہے، اور آج اسی سے معاشرہ روگردانی کرتا نظر آ رہا ہے۔ دعوت اللہ نظر نہیں آ رہی، دعوت حق نظر نہیں آ رہی۔ آپ وزٹ کریں ممبر و محراب سے قصوں کی آوازیں، کہانیوں کی آوازیں، بدعتوں کی آوازیں، شرک کی آوازیں، قبروں کی عبادت کی آوازیں، غیر اللہ کے نظر و نیاز کی آوازیں، اللہ کا در چھوڑ کر غیروں سے چمٹنے کی آوازیں، یہ دعوت اللہ تو نہیں ہے۔ نبیوں نے سب سے پہلے جو حق ادا کیا ہے، ان کی زندگیوں کا مقصد وہ دعوت اللہ تھا، اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ محبوب، ہم نے آپ کو نبوت و رسالت عطا کی ہے، مقصد کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ، آپ کی ساری زندگی اللہ کی طرف دعوت دیتے گزری ہے۔ اب بھائیو، تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، مخلوق کہا کڑوں سے نہیں جوڑنا، تعویذوں سے بھی نہیں جوڑنا، آستانوں سے بھی نہیں جوڑنا، قبروں سے بھی نہیں جوڑنا۔ جو دعوت اللہ سے دور کرے وہ دعوت اللہ نہیں ہے، وہ دعوت شرک ہے، وہ دعوت بدعت ہے، وہ شیطان کی دعوت ہے، رحمان کی دعوت نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس پہ صرف ہے، حق ہے علماء کا۔ آج اس کلمہ حق کو بلند کرنا ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن سب نہیں کر رہے، اللہ کی قسم سب یہ حق ادا نہیں کر رہے۔ ضلالت کی آوازیں، گمراہی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے دائی کے لیے، مبلغ کے لیے، کہ وہ دعوت اللہ کی طرف دے گا۔ آپ پڑھیں احادیث کو، جو بھی آپ کے پاس صحابی آیا ہے، آپ نے اس کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، رب کی طرف دعوت دی ہے، رب کی طرف بلایا ہے۔ یار سگی بیٹی آئی، خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے رضی اللہ عنہا، تھک جاتی ہیں گھر کے کام کاج کرتے کرتے۔ پتہ چلا نا محبوب کے پاس خادم آئے ہیں، مشہور حدیث ہے، لیکن نقطہ اس میں سے غور کرنا، نقطہ سماعت فرمانا۔ آپ کے پاس آئی ہیں، محبوب خادم مجھے چاہیے، چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لینے جاتی ہو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آج کی کوئی بی بی یہ کہے میں نے کام نہیں کرنا، میں نے روٹی نہیں پکانی، میں نے سالن نہیں پکانا، میرا جسم ہے، مرضی بھی میری ہے، تو ابلیس کے راستے پہ ہے۔ یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ ہے، باپ کے گھر آئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بیٹی تو کام کرنا چھوڑ دے، علی کی ذمہ داری ہے، پکی پکائی تجھے لا کے دے، نہیں، اللہ کی قسم ہے یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ باہر کے امور خامد دیکھتا ہے، گھر کے امور خانہ دانی عورت کی ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کہہ رہی ہے ابو جی خادم چاہیے، خادم ہوگا آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا بیٹی خادم تو تقسیم ہو چکے، ہر طرف پہنچ چکے، جہاں پہ حق تھا اب خادم نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل تیری تھکاوٹ بھی دور کرے گا اور تیرا تعلق اللہ سے بھی جوڑے گا۔ اللہ سے جوڑا ہے، کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ
اکبر، اور سگی بیٹی آئی ہے غلام خادم لینے، نہیں سے نہیں دیا، تعلق کس سے جوڑا ہے؟ اللہ سے نسبت جوڑی، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ۔ نبیوں کا مشن عوام کو، مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، اللہ سے دور نہیں ہے۔ یہ دم کروانے جا رہا ہے، تویز باندھ لو، میں تویز دے رہا ہوں، کھانے میں ملا کے کھانا ہے، اس کو پانی میں مکس کر کے پینا ہے، اس کو بھیری کے پتوں پہ لکھ کے کھانا ہے، شرم سے ڈوب نہیں مر جاتا۔ یہ اللہ سے جوڑ رہا ہے کہ دور کر رہا ہے۔ پیغمبر کے پاس لخت جگر آئی ہے خادم لینے، آپ نے کیا کیا ہے؟ تعلق جوڑ دیا اللہ کے ساتھ۔ بیٹی یہ وظیفہ پڑھ لیا کر، سارے دن کی تھکاوٹ بھی ہوگی تو اللہ تیری دور فرما دے گا۔ اور بھائیو، نبیوں کا مشن ہی اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ حضرت علی آئے ہیں میرے نبی کے پاس، محبوب قرضہ چڑھ گیا ہے، مقروض ہو گیا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ تویز کوئی لٹکاؤ اپنی دکان پر۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ کسی کی مورتی اور تصویر دکان پہ لٹکاؤ۔ کیا کہا ہے میرے نبی نے؟ علی پڑھا کر اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ پہاڑوں کی مانند بھی اگر قرضہ ہوگا، علی اس دعا کی برکت سے اللہ تیرا قرضہ دور کر دے گا۔ اللہ سے جوڑا مخلوق کو کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائیو، آج وہ عمل نہیں، تکلیف ہوتی ہے بڑی جب لوگ آتے ہیں نا جی فلان جگہ پہ گیا ہوں، اس نے تویزے دیا ہے، اس نے یہ لکڑیوں کا بنا ہوا تویز دیا ہے، چھلا دے دیا، کڑا دے دیا ہے۔ بھائیو، یہ اللہ سے جوڑ رہا ہے کہ دور کر رہا ہے؟ وداعین الی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی گزری ہے، لوگوں کا تعلق کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اور بھائیو، پریشانیاں ہو تو اللہ سے، مقروض ہو تو اللہ سے، بیمار ہو تو اللہ سے، ٹینشن ہے تو اللہ سے، بے اولاد ہے اللہ سے، ہر معاملے سے تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ یہ پہلا حق ہے کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف پکارنا ہے، یہ پہلا حق ہے داعی کا اور مبلغ کا۔ اور اسی کا جز سمجھ لیں، اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہی ہے کہ پہلی دعوت وہ دعوت توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر یہی عمل کیا ہے، اپنے ابو جان سے لے کر نمرود، پھر نمرود کا محل ہے وہاں تک، اور وہاں سے لے کر اپنی قوم تک، اور قوم سے لے کر ان کی عبادت گاہوں تک عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ یہ اول اور پہلا حق ہے داعی پر کہ جو پہلی دعوت دے گا، پہلا پیغام سنائے گا، وہ توحید کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا مبلغ بنا کر، گورنر بنا کر، اور گورنر بنا کے جب اس کو بھیجا یمن کی طرف، آپ نے اس صحابی کو کہا حضرت معاذ بن جبل ہے، فَلْتَقُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ۔ معاذ، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام لفظ ہے فَلْتَقُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ۔ پہلی دعوت جو تو نے ان کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود معلوم ہوتا ہے جس کا عقیدہ خراب ہے، پہلے اس کو توحید کا درس چاہیے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، آپ اس کو نمازی بنا دیں، نماز پہ لگ جائے، روزہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، عقیدہ خراب ہے، سارے عمل برباد ہے، بے شک بنیاد تو توحید ہے۔ یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سالوں میں ہمارے نبی نے بھی توحید سکھلائی ہے، اور 10 سالوں میں پوری شریعت آسمانوں سے زمین پہ آئی۔ 13 سالوں میں صرف توحید کا پیغام ہے، یعنی پہلا حق دائی پر، مبلغ پر، علماء پر، خطباء پر، واعظین پر، دعوت اللہ کی طرف، اور وہ دعوت پہلی توحید کی دعوت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ جو دعوت دے رہا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے، مجھ پہ خطبہ اس نیت سے دے کہ یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جائے، یہ مقصد۔ اگر یہ مقصد نہ ہوا تو سب سے پہلے مولوی صاحب کو، دائی مبلغ کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے اور کیا کر کے آیا ہے؟ تو نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث کے ٹکڑے کا۔ اللہ کہے گا علم ملا، کیا کر کے آیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھا، حدیثوں کا ترجمہ پڑھا، فقہ آتی تھی، حدیثیں آتی تھی، کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ تبلیغ بڑی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تبلیغ نہیں کر کے آیا، تو جمعہ اس لیے پڑھاتا تھا، خطبہ اس لیے دیتا تھا، قرآن اس لیے پڑھتا تھا، لوگ بلے بلے کر دے، اج تے کمال ہی کر چھڑیا ہے، یہ سننا چاہتا تھا، یہ سن لیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم کی آ گئے۔ اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے، یہ حق ہے اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے اگر ہو تو یہ پابندیاں کیسی ہیں؟ جلسہ ہوگا تو میں تبلیغ کروں گا، یہ پابندیاں کیسی ہیں؟ میرا تو حق ہے گھر گھر پہنچنے کا، میرا تو حق ہے ہر بستی میں پہنچنے کا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ انتظار کیا کہ طائف والے جلسہ رکھیں گے، میرا جلسہ کروائیں گے تو میں جلسے کی مخالفت نہیں کر رہا، سن لے، حق ہے وہ بھی، دعوت کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا اس دائرے میں غلط ہے۔ دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں کون دعوت دے گا؟ وہ کس کا حق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چل کر گئے، چل کر گھروں میں پہنچے، ایک ایک جگہ پہ پہنچے، جہاں پہ دیکھا ہے اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، پہنچے نہیں پہنچے، ایک جگہ پہ پہنچے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل، ارینا، اکاذ، یہ کیا ہے؟ تاجروں کے بازار تھے، منڈیاں، اور صحابہ کہتے ہیں سچے نبی منڈیوں میں جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کیا ہوگا جب قیامت کے دن رب پوچھے گا؟ اگر مسجد میں کوئی اشتہار چھپوا کے بلوائے گا میں پھر تبلیغ کروں گا، وگرنہ نہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے، شہر شیخ پورہ کے بڑے لوگ جانتے ہیں، اللہ کی قسم ہے رب نے یہ بڑا ہی فضل کیا ہوا ہے، تجارتی مراکز ہو، اکیڈمیاں، سکول ہو، اللہ کی قسم ہے اللہ نے توفیق دی ہے، اور ہم نے رزلٹ دیکھا ہے۔ اللہ اتنے نئے چہرے دین کی طرف لاتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ کوئی سکول کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ کل کو اللہ کو کہ یا اللہ میرے پاس تو کسی نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، کیا کہیں گے؟ سب مجرم بنیں گے۔ علماء کا اگرچہ زیادہ حق ہے، سب کا حق ہے، ہر جگہ پہ دعوت، پیغام، توحید، سنت، شریعت کی دعوت پہنچانا ہر جگہ پہ حق ہے۔ ہمارے اندر یہ سستی نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ بڑا الحمدللہ مجھے یہ بات بھی بڑی خوشی ہے اس بات پہ، اور پھر یہ سلسلہ تھوڑی سستی ہو رہی ہے اس میں، اس معاملے میں کچھ یہ ذمہ داری بھی میری ایسی ہے، پنجاب کی طرف باہر زیادہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بیٹھک، پروگرام، گھروں کے کارنر، میٹنگ، اللہ کی قسم اتنی مؤثر تبلیغ اور دعوت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہمارا رزلٹ کیا ہے؟ اپنے گھر میں چائے بنائیں، دوستوں کو چائے پہ دعوت دیں، یار کسی عالم دین کو بلا کے گئے، یار یہاں پہ آ جائیں، ہم چائے پیئیں گے، آپ 10-15 منٹ میں دین کی دعوت دے دیں، حق ادا ہو جائے۔
کون ہم میں سے حق ادا کر رہا ہے؟ فیکٹریوں کی فیکٹریاں بڑی بڑی ہیں، بے نمازی بے دین ہے، وہ کوئی کافر نہیں ہے۔ یہ جھگیوں میں جو رہنے والے وہ کوئی کافر ہے، مسلمان ہے۔ اللہ کی قسم ایک مرتبہ اتفاق ہوا، تہجد کا وقت جب ہم تبلیغ کے سلسلے میں کسی بستی سے گزر رہے تھے، جھونپڑیاں بنی ہوئی اور ایک جھونپڑی میں لائٹ جل رہی ہے، اور میں قسم اللہ کی آخری وہ منظر تھا، اس جھونپڑی میں کوئی اللہ کا بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ ان کو کبھی میں نے دعوت پہنچائی ہے دین کی؟ اللہ کی قسم یہ حق ہے، ادا کریں۔ آپ بھی میدانوں میں نکلیں، اور ہم تو 24 گھنٹے حاضر ہیں دین کی خدمت اور آبیاری کے لیے، اور آپ کا بھی حق ہے۔ آپ خود نمازی ہیں، آپ کا کوئی دوست بے نمازی ہے، قیامت والے دن وہی آپ کو پکڑ لے، یا اللہ خود بڑا پکا نمازی تھا، اس نے مجھے کبھی نماز کا کہا ہی نہیں۔ یار خود دعوت نہیں دے سکتے تو دعوت کا اہتمام تو اپنے گھروں میں دکانوں پہ کر سکتے ہو۔ حق ہے، ادا کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، پھر کہیں رحمت اللہ، پھر پڑھیں۔ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے دیا، ایک آدمی دور سے چل کے آیا، دور سے جب وہ آیا تو خطبہ ختم ہو چکا ہے۔ شاہ جی سے کہنے لگا حضرت بڑی دور سے آیا ہوں، سواریوں کا بھی سسٹم بھی کوئی نہیں تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، آیا تھا آپ کا بیان سننے کے لیے۔ یقین جانے لوگ کہتے ہیں اس اکیلے بندے کو بٹھا کرنا، شاہ جی نے اس کو پورا وہ خطبہ جو پورے مجمع کو سنایا تھا وہ اس اکیلے کو سنایا ہے۔ اکیلے کو لوگوں نے کہا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا تبلیغ تو کی ہے تاکہ لوگ رائے راست پہ آ جائیں، شاید یہ میری بات سن کے اللہ اس کو ہی ہدایت عطا کر دے، اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ جذبے چاہیے جو آج نہیں ہیں، یقین جانو کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ حق بنتا ہے ہر جگہ پہ، دعوت تبلیغ کا پیغام حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ایک حصہ کہہ لیں یا کڑی کہہ لیں کہ میرے نبی تو غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، یا اللہ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اور قرآن نے پتہ کہ نقشہ کھینچا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محبوب آپ سجدوں میں روتے، آپ قیام میں روتے، آپ ویسے روتے، غمگین ہوتے، اور رب کہتا ہے لعلک باخع نفسک، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو مار ہی دیں گے۔ کس فکر میں کہ یا اللہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ جہنم سے کیوں نہیں بچ رہے؟ یہ فکر آج کس کو ہے؟ یہ درد کس کو ہے؟ یہ درد صحابہ، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے لپک کے ان کی کمر سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے ان کو جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری اور حق ہے، اور یہی علماء کی ذمہ داری ہے۔ یار کبھی میں نے اپنے نمازی بھائی کے لیے یا کبھی اپنے دوست کے لیے جو بے دین ہے خلوت میں تنہائی میں ہاتھ اٹھائے ہو، یا اللہ میں نے کوشش بڑی کی ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے؟ کبھی کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا ہے۔ دعوت بڑی دی، حضرت عمر کو بڑی دعوت دی نا، جب کارگر نظر نہیں آئی پھر سچے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ عمر کو ہدایت عطا کر دے، یا اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ کبھی میں اور تو تہجد کے وقت یا سجدوں میں یا نوافل میں یا ویسے تنہائیوں میں دعا کروں، یا اللہ میرا کزن ہے، دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، بے دین ہے، شرک پہ ہے، اس کو ہدایت دے دے، یہ تڑپ کہاں ہے؟ تڑپ نہیں ہے، یہ تڑپ حق ہے اور نبیوں کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی طلب میں گزری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب کی ذمہ داری، اس کا رویہ نرم ہونا چاہیے، رویہ نرم ہونا چاہیے۔ نرم رویے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بات نہیں اس طرح کر سکتا۔ اچھا یہ لوگوں کا حساب ہوتا ہے،
مبلغ تبلیغ یہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ سب کو جزائے خیر دے، لیکن بندہ سب کو راضی کر ہی نہیں سکتا۔ یقین جانے کتنے بندے تو مجھے ملے، کئی مرتبہ حاج صاحب کا بھی فون آیا، صابر صاحب کا بھی، آپ کی شکایت آئی ہے۔ میں کہا اللہ خیر کرے۔ کہتے جی شکایت یہ آئی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ خطبہ چھوٹا دیتے ہیں، خطبہ لمبا دیا کریں، جب کوئی ماحول بنتا ہے تو آپ خطبہ ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ یہ تڑپ ہوتی ہے، اور کچھ یہ ہوتی ہے وہ گھڑی کی طرف توجہ ہوتی ہے، ایک سیکنڈ بھی اوپر ہو بھی مولویاں نے اور کام ہی کوئی نہیں، مزاج ہوتے ہیں۔ بہرحال سب کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ آپ پہ سب راضی چ نہیں۔ ایک بندہ میرے نبی کو کہہ رہا آپ عدل نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے، انصاف کریں، ہائے زمین نہ پھٹ جائے، راضی۔ اور مجھے یاد ہے نماز پڑھائی میں ایک مسجد میں، تو یقین جانے ایک ہی نماز میں پہلے ایک بزرگ آئے، کہتے آپ صاحب آپ نا جی تشہد بڑا لمبا کر دیتے ہیں، تو تشہد چھوٹا پڑھایا کریں، بڑا لمبا پڑھتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں۔ یقین جانے وہ بھی بزرگ بیٹھے تھے، دوسرا آگے، وہ کہنے لگے آپ صاحب آپ نا تشہد چھوٹا پڑھتے ہیں تو دعائیں ہم نے زیادہ کرنی ہوتی ہیں، ذرا تشہد لمبا کر دیا کریں۔ ایک ہی محفل میں ایک ہی جگہ، بہرحال پھر بھی اعتدال اپنانا ہوتا ہے اور نرمی کا۔ آپ صحابہ کہتے ہیں نا آپ خطبہ دیتے اور غصے سے میرے پیغمبر کی رگیں پھول جایا کرتی، رنگ چینج ہو جاتا، جیسے آپ کسی لشکر سے کسی کو ڈرا رہے۔ اچھا ایک ہے یہ خطبے میں انداز، ویسے طبیعت میں نرمی، نرم خو ہونا چاہیے۔ آپ کی طبیعت کا انداز یہ تھا، صحابی کہتے ہیں جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، ایک لونڈی آ گئی سیاہ رنگ کی، اس نے کہا میری بات سنیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے تھے سارے ہی، سچے نبی اس بی بی کی بات سننے چلے گئے، اور تھوڑی دیر نہیں لمبا وقت گزرا، وہ بات کرتی رہی۔ صحابہ کہتے ہم انتظار تھے اے تھے اینو فارغ کرو جی، اسی ہونے دے ملازم جس کی گھر اوقات نہیں ہوتی وہ مصلی پہ امام کو بزت کر رہا ہوتا ہے، مسجد میں جلدی ہے، اور باہر نکل کے ہم نے دیکھا گھنٹوں گپیں لگتی ہیں، پرواہ نہیں۔ ہاں وقت کی پابندی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نرمی والا لوگوں سے رویہ، یہ نہیں کہ پیسے والا بندہ آیا تو چودھری صاحب تو جب ماڑا بندہ آ گیا تو انہوں لفٹ ہی نہ کرائے، یہ علماء کا حق نہیں ہے، علماء کا یہ حق دائی کا نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو سمجھایا نہیں ہے، عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے ہے، اور ادھر چودھری ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل چودھری، ادھر عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہے، غریب ادھر چودھری۔ میرے نبی نے تھوڑی توجہ ادھر کر دی زیادہ چودھریوں کی طرف، نیت یہی ہے یہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب نیت آپ کی بڑی اچھی ہے، پر یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا، مجھے اچھا نہیں لگا، یہ توحید والا ہے، وہ شرک پہ ہیں، ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ ابس وتولی ان جاءہ العامی۔ محبوب آپ نے پروٹوکول نبینے کو دینا ہے، رب کا پیارا نبینا غریب ہے، تو غریب ہو امیر ہو سب کے لیے یکساں جذبے رکھنے، یہ بھی انبیاء میں دعوت کے میدان میں ان کی یہ سیرت ہے۔ اور بڑی باتیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔